السلام علیکم۔ نماز کے لیکچر کے بعد آپ لوگوں کی جو گروپ ڈسکشن چل رہی ہے اس کو میں نے دیکھا، اور اس میں سے کچھ پوائنٹس جو ہیں آپ سب نے بہت اچھے اچھے بیان کیے۔ کچھ پوائنٹس میں نے بھی نوٹ کیے آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے، جس میں سب سے پہلے جو ہے ہم بات کریں گے مہوش کی۔ مہوش نے کہا ہے کہ انسان میں نیکی اور بدی دونوں برابر رکھی گئی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انسان بدی کی جانب زیادہ راغب ہوتا ہے، جبکہ اس کو بدی کا انجام بھی معلوم ہے؟ یہ بالکل ایک کیا کہنا چاہیے، ایسا سوال ہے میرے خیال میں جو ہر اس آیت کو پڑھنے کے بعد فوراً دل میں پیدا ہوتا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے انسان کے اندر دونوں چیزیں برابر رکھ دی۔ اب کیا ہے کہ یہی سوال حضرت علی سے کیا گیا، تو حضرت علی نے جو اس کا جواب دیا اس کا مفہوم یہ تھا، اللہ کریم الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جس کو ہم زیادہ خوراک دیں گے وہی زیادہ طاقتور ہوگا۔ اگر ہم یعنی ہیں تو دونوں چیزیں برابر ہمارے اندر، لیکن اگر ہم اپنی روح کے اوپر محنت کریں گے، روح کی خوراک کیا ہے؟ ذکر الہی روح کی خوراک ہے۔ ہم روح پہ محنت کریں گے تو روح طاقتور ہوگی، اور جب روح طاقتور ہو جاتی ہے تو پھر نفس کمزور پڑ جاتا ہے، اور پھر آپ کا دل جو ہے وہ ہر وقت بھلائی کے کاموں میں لگتا ہے، نیکی کے کاموں میں لگتا ہے، عبادات کی طرف رغبت جو ہے وہ انسان کی ہوتی ہے۔ ایسی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں نا، کہ جو لوگ بہت زیادہ یعنی کھانا کم کھاتے ہیں، سوتے کم، اس کی 3 ٹپس ہے نا، اس کی 3 ٹپس میں یہ ہے کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ اگر ہم دنیا کی گفتگو سے پرہیز کریں، کم گفتگو کریں، اور جب بھی بات کریں دین کی کریں، اور جب بھی بات کریں اپنے الفاظ کو ایک دفعہ سوچ کے بولیں کہ ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اس کا ہمیں آخرت میں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ جب یہ باتیں ہم سوچ سمجھ کے کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی ہماری جو گفتگو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے۔ پھر ہم ایسی دوستیاں چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر ہمیں زیادہ فضول باتیں کرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو پھر ہم ایسے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیتے ہیں۔ تو جب ان 3 ٹپس پہ ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں، کم بولنا، کم سونا اور کم کھانا، تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو نفس کو کمزور کرتی ہیں۔ جب نفس کمزور ہوتا ہے تو روح قوت پکڑ لیتی ہے، ذکر الہی میں اس کا دل لگنے لگتا ہے۔ پھر اور چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، جیسے کہ حدیث ہی کا مفہوم ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں حلاوت پیدا کر دیتا ہے، اور جب عبادت میں حلاوت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی آپ دیکھیں کہ جی جو ہے عبادت میں لگنے لگتا ہے، پھر انسان ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ تو میری پیاری مہوش، آپ کو اس سوال کا جواب یقیناً اچھا سا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نیکی اور بدی برابر ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر خود ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر فرد کے اوپر، وہ جس پہ محنت کرے گا وہی زیادہ قوت پکڑ لے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ بھی مہوش کا ہے، اور اس کے اوپر اور بھی جو سسٹرز ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ نماز پڑھتے وقت وسوسے آنا اور خشوع و خضوع قائم کرنا، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں کی ڈسکشن میں نے دیکھی، سب نے بہت اچھے پوائنٹس دیے۔ اچھا، نماز میں جو وسوسے کا آنا ہے، وسوسہ آنا نماز کے اندر، عبادات کے اندر، یہ ایک نارمل بات ہے، لیکن ہم اپنی نماز میں خشوع و خضوع کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اس کی جب آپ نماز کا بھی، آپ نے یہ 2 لیکچر سنے ہیں، ابھی انشاءاللہ آپ تیسرا لیکچر بھی سنیں گی، تو آپ کو پوری جو نماز ہے اس کی باطنی تشریح، باطنی تفسیر بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ جب نماز کی باطنی تفسیر سمجھ میں آ جاتی ہے اور ہم نماز کی روحانیت کو سمجھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، تو
جب ہم نماز یاد کے لیے قائم کرتے ہیں اور یہ کیفیت ہمیں نصیب ہو جاتی ہے تو پھر وسوسے نہیں آتے۔ جب محبوب سے وصل ہوتا ہے تو پھر تو تیسرا کوئی رہ ہی نہیں جاتا درمیان میں۔ وسوسہ تو تیسری چیز ہے نا۔ تو جب ایک ہو جاتا ہے مومن کا قلب جو ہے وہ اللہ کی یاد اس میں بالکل سرایت کر جاتی ہے اور وہ اللہ کے حضور روبرو اپنے آپ کو پاتا ہے کھڑا اور اس کو معراج نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ ایک ایک لفظ نماز کا اس طرح سے ادا کرتا ہے کہ گویا وہ واقعتاً اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے، اور اس گفتگو کرنے کے بعد اس کو جواب بھی موصول ہوتا ہے، اور وہ جو جواب موصول ہوتا ہے اس کو ہم پھر نماز میں اس کا اقرار بھی کروایا جاتا ہے ہم سے۔ کیسے کہ ہم رکوع میں جاتے ہیں نا، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور جو ہی ہم رکوع سے واپس اٹھتے ہیں تو ہم سے اللہ کیا کہلوا رہا ہے؟ اللہ کہلوا رہا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اس نے جس نے اس کی حمد بیان کی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خود اللہ سرگوشی میں آپ کو جواب بھی دے رہا ہے اور اس جواب کا آپ سے اقرار کروایا جا رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا تو پھر وسوسہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کیفیت تک آنے کے لیے جو ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، جو محنت کرنی پڑتی ہے، وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ اگر ہم پیچھے ابھی جو میں نے حدیث بیان کی اس حدیث کو پکڑ لیں، اس حدیث کو تھام لیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج واقعتاً یہ مشکل کام ہے کیونکہ یہ موبائل کی اسکرین جو ہے یہ جب ہمارے سامنے ہوتی ہے تو یہ کام بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور ہمت کرتے ہیں اور ہمیں احساس ہونے لگتا ہے، دیکھیں ایک وہ برائی ہے جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، جب احساس ہو جاتا ہے نا تو پھر برائی کو چھوڑنا، ترک کر دینا بہت آسان ہو جاتا ہے، پھر مشکل نہیں رہتا۔ اور پھر جب ایک ایک نماز کی جو لفظ ہم ادا کر رہے ہیں وہ ہمارے دل سے نکلے، جب ایک ایک لفظ دل سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے نا، سپوز ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ بھی جب دل سے نکل رہی ہے اور ایک ایک لفظ جو ہے ہمیں یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ ہم اللہ کے روبرو کھڑے ہو کے ادا کر رہے ہیں، تو اس کی جو حقیقت ہے پھر ہمیں معراج پہ لے جاتی ہے۔ جب معراج نصیب ہو جاتی ہے تو پھر بھی وسوسے جو ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں آپ لوگوں نے سمیرہ انیس ہے، عمرانہ ہے، ان لوگوں نے اپنے اپنے اس بارے میں رائے دی ہے اور مختلف یعنی انداز میں سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اور اگلی بات کیا ہے جی، اب یہ اگلا ایک اور سوال ہے سلمہ شجاع کی جانب سے، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس حدیث کے بارے میں جو ہے یہ چاہ رہی ہیں کہ تھوڑی سی ہم اس حدیث کو الیبوریٹ کریں کہ یہ کیفیت ہمیں کیسے نصیب ہو سکتی ہے، اللہ کو دیکھنا کیسے ممکن ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے تو کہہ دیا نا کہ تم کھلی آنکھ سے تو تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے ہو، اس آنکھ سے تو ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کیسے نہیں دیکھ سکتے اللہ کو؟ کیونکہ اللہ کی جو ذات ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا خیال، اللہ کا تصور جب ہمارے دل میں راسخ ہو جاتا ہے اور جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جو کیفیت ہے وہ ہمیں نصیب ہو جاتی ہے، اور جب ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم کسی کے سامنے کھڑے ہیں، جب یہ کیفیت، یہ احساس پیدا ہو جائے ہمارے اندر، تو پھر آٹومیٹکلی ہمیں اس لذت کو ہمیں محسوس کرنا آ جاتا ہے، اس کی پریزنس کو، اللہ کی پریزنس کو ہم محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اللہ جو ہے
آپ دیکھیں کہ آیت الکرسی میں قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے نا وسیع کرسیُ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی نے سمو لیا ہے زمین و آسمان کو۔ تو اب اگر ہم اسی بات پہ غور کریں کہ وہ تو احاطہ کیے ہوئے، وہ تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اور اللہ تو کیا کہنا چاہیے کہ ہر انسان کے اللہ کہتا ہے کہ میں تو وہ جو آیات ہم جب قرآن پاک کی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو ہر انسان کے بڑا قریب ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارو کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اجیب دعوت الداعی، کہ جب وہ پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں اس کا۔ یہاں اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حوالہ نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ اے پیغمبر میں آپ کو یہ کہتا ہوں آپ میرے بندے کو کہہ دیں۔ اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ تو اب اللہ جو ہے وہ ایک بندے کو کیسے جواب دے سکتا ہے اگر ہم سوچیں، لیکن اللہ دیتا ہے جواب۔ جب ہم جی میں اس کو پکارتے ہیں نا تو وہ جواب دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے، اور ایک لمحہ جب ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ میں اللہ کو یاد کر رہی ہوں تو کیا اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے؟ تو پھر اپنے جی سے پوچھیے گا، پھر جواب جی کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ جب نماز کی معراج نصیب ہونے لگتی ہے تو پھر یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ یہ تصور کیسے پیدا ہوگا، جب نماز میں خشوع پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس سوال کا جواب جو ہے وہ آٹومیٹکلی مل جاتا ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت کوئی کرامات اور کشف و کرامات کے حصول کا نام نہیں ہے۔ روحانیت تو اللہ کے رازوں میں شریک ہو جانے کا نام ہے۔ اللہ آپ کو اپنا رازدار بنا لیتا ہے، اور جس کو اللہ اپنا رازدار بنا لیتا ہے پھر وہ راز افشا تھوڑی کرتا ہے، پھر وہ تو کیا کہنا چاہیے، جس کو وصل مل جاتا ہے وہ تو چپ ہو جاتا ہے، وہ تو اس بارے میں خاموش ہو جاتا ہے، وہ باقیوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ یہ جس کو نصیب ہو جائے پھر اسی کو پتہ ہے۔ اور یہ کیسے نصیب ہوتی ہے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے، اور جب دل میں چاہت پیدا ہو جائے تو یہ سفر شروع ہو جاتا ہے، اور جب سفر شروع ہو جائے تو انشاءاللہ منزل پر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جی بس یہی آپ لوگوں کے سارے پوائنٹس تھے جو میں نے نوٹ کیے، اور عارفہ نے بڑے مزے کی اس میں باتیں کی ہیں۔ اللہ کے تصور کے بارے میں انہوں نے جو کہا ہے وہ بڑا یعنی خوبصورت کہا ہے کہ اللہ کا تصور ہر دور میں مختلف ہوتا ہے، اور بس جو ہم اللہ کی باتیں سمجھتے چلے جاتے ہیں تو بہت کچھ ہمارے اوپر آشکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابھی تو آپ کے سفر کی ابتدا ہوئی ہے نا، تو ابھی ہر سٹیپ پہ ایک فہم اور ادراک کا ایک نیا دریچہ کھل جاتا ہے انسان کے لیے۔ تو سب کچھ ایک دم سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ دھیرے دھیرے سمجھ میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔